الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ومما رزقناہم ينفقون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ماہ مقدس کی برکتیں، رحمتیں، عنایات سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی جو سانسیں ہماری باقی رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے اپنے اندر پائی جانے والی مختلف جہالتوں کا ذکر کیا، اور ان جہالتوں کی وجہ سے ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، باہمی تعلق میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا ذکر بھی ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک کے اندر کچھ نہ کچھ انداز میں سیکھنے کی کوشش کی۔ آج ہم جس موضوع پر اپنے اندر پائی جانے والی ایک عام جہالت کہ جس کی وجہ سے ہمارا مالی نظام متاثر ہوتا ہے اور خوشحالی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں تنگ دلی اور ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے لوگوں کا آپس میں ایثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ آپس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر ہماری آنے والی نسلوں کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کی کیفیت وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بطور مکالمہ وہاں پہ عرض کی کہ دیکھیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ چھوڑ دیں گے۔ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیں گے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات آپس میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، اور جب اختلاف کی کیفیت پیدا ہوگی تو لڑائی پیدا ہوگی، جھگڑا پیدا ہوگا۔ لہذا
ایسے قوانین، ایسے اعمال جن کو اختیار کرنے سے آپس میں محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان میں سے ایک عنوان آج ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اور وہ عنوان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اللہ کے عطا کردہ رزق کو اپنی طبیعت کے اندر خرچ کرنے کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم نے خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا ہے، اعزاء اقربا پہ خرچ کرنا ہے، دوست احباب پہ خرچ کرنا ہے، جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس پہ خرچ کرنا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے لوگوں کے دلوں کے اندر ذہنی طور پر، فکری طور پر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وہ لوگ ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں بما آتاہم اللہ، دیا تو اللہ نے ہے، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، زمین اللہ نے دی، پانی اللہ نے دیا، اسی کے اختیار کے ساتھ چیزیں اگتی ہیں، تمام اشیاء اس نے عطا کیں، تو جو اللہ نے عطا کیا اس میں وہ بخل کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، جو لوگ کنجوسی اختیار کرتے ہیں، اپنا مال خرچ نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے شر لہم، یہ ان کے لیے شر کا سبب بنتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ شر کی شکل کے اندر سامنے آئے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں پر دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، مال کے اوپر انسان کی محبت بڑھ جائے تو وہاں پر انسان اپنے وجود کے اندر ایک گھٹن سی محسوس کرتا ہے۔ جب گھٹن محسوس ہوگی، گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، اگر ایک مرد کے ذہن میں خرچ کرنے کے والے سے گھٹن کا ماحول ہے، بیوی نے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے، مرد تیوری چڑھا لے گا۔ اگر عورت کی طبیعت میں یہ بات پائی جاتی ہے اور مرد نے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے، اب یہاں پر کیفیت کیا ہوگی؟ ایک گھر کے اندر، ماحول کے اندر فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ زور دیا، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ کیا ہے، وہ ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا۔ ان میں سے ایک اہم چیز جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ، عشر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو رب ذوالجلال نے امت کے مالدار افراد اور نمبر 2 جن کو رب ذوالجلال نے زمین عطا کی ہے، ان کے اوپر رب ذوالجلال نے یہ دو چیزیں فرض قرار دے دی ہیں۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا ضرورت سے زائد سامان جو سال ہا سال سے پڑا ہوا ہے، اس کا تم نے کرنا کیا ہے؟ اب تمہیں یہ چاہیے کہ یا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو، یا تمہیں یہ چاہیے کہ سارا کا سارا مال جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، استعمال میں ہی نہیں آ رہا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور ان بندوں تک پہنچا دو جن کے پاس ایسی کیفیت نہیں ہے۔ اسی لیے جامع ترمذی کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے۔ انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، مگر ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ 2 عورتیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، یہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات دیکھی تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کو فرمایا، کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہم تو یہ نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن نہ پہنائے جائیں تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی یہ بات عرض کی، کہ مرد کی اپنی ملکیت ہوتی ہے اور خاتون کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ جو چیزیں مرد کے دائرہ کار میں آتی ہیں، جن کا وہ مالک ہے، جو اس نے کمایا ہے، اس کو الگ طور پہ دیکھا جائے گا، اور جو مال عورت کے پاس ہے، اب عورت کا مال کیا ہے؟ جو اس کا سونا ہے، اس کی چاندی ہے، اس کے وہ کپڑے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ کچھ قیمتی کپڑے خاتون کو دے دیے جاتے ہیں، یا کوئی ایسے برتن دے دیے جاتے ہیں اور وہ استعمال نہیں کرتی، پیٹی میں رکھ دیے، برتن ہے، رضائی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ایک خاتون نے اپنی پیٹی میں رکھ دی اور سال ہا سال سے پڑی ہوئی ہے، پورے سال کے اندر ایک دفعہ بھی اس نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین اپنے بچوں کے بارے میں، جہیز کے بارے میں ایک تصور ہے کہ ہم ان کے لیے بطور جہیز رکھا ہوا ہے، جہیز فرائض میں تو شامل نہیں ہے، لہذا وہ رضائیاں، وہ ایسا کپڑا جو سال ہا سال سے پڑا ہوا ہے، تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ سال گزرنے کے بعد تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ اس کی مالیت بنا کر زکوٰۃ ادا کرو۔ لاکھ کی بنتی ہے، 2500 ادا کرو، 100 میں سے 2.5% تم نے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے حوالے سے اتنی اہمیت کے ساتھ صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ بات اچھے طریقے سے راسخ کر دی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے پہلا جہاد ہوا ہے، کن لوگوں کے خلاف ہوا؟ ریاستی طور پر جو سب سے پہلے جہاد ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف ہوا کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف اپنی افواج بھیجی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بڑا صاحب بصیرت بنایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہترین انداز میں ایک معلم بنایا، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانہ پاک میں بھی، اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، بڑی اچھی کارکردگی وہاں پہ دکھائی۔ تو یہ جب سلسلہ چلتا رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے علاقے میں زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، خیرات کا نظام اتنا بہترین انداز کے ساتھ اس کی ترتیب لگائی کہ 3 سال کے عرصے کے اندر پورے یمن کے اندر کوئی بندہ اب زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے ہو گئے تھے۔ یعنی خوشحالی آتی کیسے ہے؟ خوشحالی آتی ہے جب پیسہ مارکیٹ میں آ جائے، پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، وہ دائرے میں گھومتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اگر آپ نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے، کسی غریب کو دے دیا تو آپ سمجھیں یہ ضائع ہو گیا۔ آپ نے اگر کوئی چیز کسی کو عطا کر دی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چیز ضائع ہو گئی، بلکہ وہ جب مارکیٹ میں آتی ہے، پیسہ مارکیٹ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ہی ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ چیز آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح لفظوں میں فرمائی کہ زکوٰۃ کا پیسہ بڑھتا ہے اور سود کا پیسہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری طور پر دیکھا جائے تو الٹ ہے کہ دیکھیں سود کے اندر پیسہ ہم کہتے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے،
اور زکوٰۃ کے اندر آپ نے اپنی جیب سے دینے ہیں، مگر حقیقت حال یہ ہے جب آپ اس کو معاشی نظام کے تحت بھی اس کو آگے گہرائی میں جا کے پڑھتے ہیں، اس کی تفصیلات تو میں آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا کیونکہ بعض باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ سود سے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے، اور جتنا آپ صدقات و خیرات کا نظام اپنے معاشرے میں رائج کرتے چلے جائیں گے، یا آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، اپنے گھر کے اندر، اپنی برادری کے اندر آپ پیسہ بانٹنا شروع کر دیں، جو جمع ہے خیرات کرنا شروع کر دیں، ضرورت مند کو دینا شروع کر دیں، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 1 سال کے عرصے کے اندر اندر آپ اپنے ارد گرد دائیں بائیں خوشحالی کا ماحول دیکھیں گے کہ ہر طرف خوشحالی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی یعنی کوئی بھی مالیت کی چیز اس کو کنز بنا کے رکھتے ہیں۔ کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ پیسہ پڑا ہوا ہے، سال ہر سال سے پڑا ہے، بینک میں پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں، یا اس کے علاوہ کوئی اور مالیت کی چیزیں پڑی ہیں جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوئی ہیں، مالیت کی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ اور دردناک کیا عذاب ہے، آگے اس کی تشریح بھی کی۔ فرمایا ہوگا کیا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن، دنیا تو گزر گئی، مثلا میں نے یا آپ نے لاکھوں جمع کر لیا، موت آ گئی، کسی کام کا نہیں، پڑا ہوا ہے نا، مر گئے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہوگا یہ کہ وہ مال جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا، جیسے استری بنائی جاتی ہے لوہے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، جو نیچے استری کا پترا سا ہوتا ہے، اس انداز کے ساتھ وہ مال ڈھالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو گرم کرنے کے بعد جیسے استری کی جاتی ہے اس انداز کے ساتھ رب ذوالجلال ان کے چہروں پہ، ان کی پشتوں پہ، اور وہاں پر ان کے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ ایسی طاری کرے گا، اور ساتھ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا مال جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ بھی پیسے میرے تھے، میں نے تمہیں کہا کہ میں نے تمہیں دیا ہے 100 دیا ہے تو 97.5 اپنے پاس رکھنے ہیں، صرف 2.5 روپے فلاں فلاں کو دینے، یعنی زیادہ بھی نہیں مانگ رہا اللہ، دیا بھی اس نے۔ آپ کسی کو پیسہ دیں، ذرا خود غور کریں، اپنے بچے کو پیسہ دیں، اپنے کسی دوست کو پیسہ دیں کہ یار میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تیرے ہیں، بھائی یار بس تھوڑا سا ایک کام تم نے کرنا ہے، اس میں سے 2 روپے تو نے یہ فلاں کو دینے۔ بھی دینے والا خود کہہ رہا ہے میں تمہیں فری میں دے رہا ہوں، اور اس میں سے 2 روپے 2.5 روپے تم نے فلاں کو دینے ہیں، اور میں اس نعمت دینے والے کا یہ کہنا بھی نہ مانوں، تو آپ خود سوچیں مجھے اور آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ 100 روپیہ تیرا، اس میں سے 2.5 روپے کی میرے لیے مثال کے طور پر ٹافی لے کے آ جانا یا کوئی اور چیز لے کے آنا، اور بندہ وہ 2.5 روپے بھی خرچ نہ کرے، تو دینے والا کتنا ناراض ہوگا۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیا میں نے تمہیں ہے، زمینیں میری ہیں، تمہاری تو ہیں نہیں، پانی میرا ہے، اناج میرا ہے، کھیت کھلیان میرے ہیں، میں تمہیں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، اور تمہیں کہہ رہا ہوں الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے کچھ نہیں کرنا، سارا تمہارا ہے، استعمال کرو، جتنی دیر تمہاری حیاتی ہے زمین تم استعمال کرو، اناج تم استعمال کرو، بس تم نے کرنا اتنا کام ہے کہ سال گزر جائے تو تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے،
کرنا اتنا کام ہے کہ جو فصل میں تمہیں دوں، تھوڑی ہو زیادہ ہو، تم نے اس کا ہمارے علاقوں کے اندر 20واں حصہ بنتا ہے۔ وہ علاقے جہاں پہ فصلیں بارش کے ساتھ ساری کی ساری چلتی ہیں، کوئی مزید محنت نہیں کرنی پڑتی، ان کا 10واں حصہ۔ اور ہمارے علاقوں کے اندر جو اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اصول بنا دیا کہ اگر 100 من تمہیں حاصل ہو رہی ہے تو اس میں سے 5 من جو ہے وہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لسٹ اللہ نے قرآن میں فراہم کر دی ہے ان جگہوں پہ تم نے کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لسٹ بھی اللہ نے دے دی ہے، ایسا نہیں کہ لسٹ نہیں دی۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ مسجد کے اوپر خرچ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے فصل کا حق ادا کر دیا۔ عشر کا پیسہ مسجد کے اوپر نہیں لگتا، زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے اوپر نہیں لگتا، صدقہ فطر کا پیسہ مسجد کے اوپر نہیں لگتا، وہ تو ہم نے اور اضافی طور پہ نیکیاں کرنی ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ جو عشر کا پیسہ ہے، یہ یہاں پر صدقہ فطر کا جو پیسہ ہے، یا ہم نے کوئی منت مانی ہوئی ہے، اس کا پیسہ صرف اور صرف فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، مسافروں کا جو وابن السبیل ہوتے ہیں ان کی تفصیل الگ ہے، ان کا وہاں پہ حق ہے۔ کوئی وہاں پر بلا وجہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے وہاں پر پیسہ خرچ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں کوئی کسی کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کو اس پیسے سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار چلا کے دے دینا، یہ سارے کے سارے مراحل ہیں جو شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ وہاں پر امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے وہ خرچ کرنے کی اس کیفیت کے اندر آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے نا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بخشش کے دروازے اس کے ساتھ کھلتے ہیں، اللہ کی بخشش کے دروازے کھلتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو اخروی عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ زندگی میں کوئی غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ یا عشر کے صدقے جو اس نے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، دیکھیں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کا اجر کتنا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مسائل کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر یہ اشارے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جس نے کسی سے کچھ لینا تھا مگر اللہ نے اسے صاحب حیثیت کر دیا، اور اس نے یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے تو صاحب حیثیت کر دیا ہے، فلاں بندے سے میں نے لینے تھے، چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، وہ مجبور تھا، اس کے پاس کوئی اتنا سرمایہ نہیں تھا، اس کے ذہن کے اوپر جو بوجھ بنا ہوا تھا اس بندے نے اتار دیا، یار کوئی بات نہیں، وہ بس ٹھیک ہو گیا، تیرے ادا ہو گئے، اور بعد میں احسان بھی نہیں جتلانا، اس کو تنگ بھی نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی فرما دی کہ کسی پر پیسہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلانا ہے نہ اذیت دینی ہے۔ یہ نہیں کہ بار بار میں تو اے کیتا سی فلاں تیرے ساتھ کی، ایسا انداز بھی تم نے اختیار نہیں کرنا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا کیا تجھے کوئی اپنی نیکی یاد ہے؟ بندہ کہے گا باری تعالیٰ نہیں، کوئی نیکی یاد نہیں، یہ یاد کر، تو ایک نیکی کرتا تھا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ نیکیاں کر کے بعد میں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، بس اللہ کے سپرد، یاد نہیں رکھتے۔ اللہ پوچھے گا بھی تمہیں کوئی نیکی یاد؟ باری تعالیٰ مجھے تو یاد نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ فلاں نیکی کہ جب تو لوگوں کو سہولت فراہم کرتا تھا، لینے ہوتے چھوڑ دیتا تھا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، ذرا یہ تو بتا تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں پر شفقت کرتا رہا، میرا بندہ ہو کر میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا، ان کو معاف کرتا رہا، تو کیا میں رب ہو کر تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے معاف نہیں کروں گا؟ جا جنت میں چلا جا۔ اتنا فائدہ ہے مخلوق خدا کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرنے کا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ہمیں عطا فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اگر تم اپنے مالوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو،
تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال کی اللہ حفاظت کرے، تو فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ تمہارے پیسے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ ہے خدا نہ خواستہ ہم زکوٰۃ جب ادا نہیں کرتے تو ہمارا پیسہ پھر ان جگہوں پہ اللہ خرچ کروا دیتا ہے جہاں پہ کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ کبھی کسی شے پہ خرچ ہو گیا، کبھی کسی شے پہ خرچ ہو گیا، کبھی کسی شے پہ خرچ ہو گیا، تو اس کی بہتر نسبت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدْقَہ، اپنی مرضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ عام روٹین کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کرتے رہا کریں اور چپ چپیتے کرتے رہا کریں، اس کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اڑوس پڑوس میں کسی کو لباس کی ضرورت ہے، بازار میں گئے، اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں میں اس وقت اللہ اس بندے پہ کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہوگا کہ اس نے کسی غریب کو دیکھا یار اس کے گھر آج آٹا نہیں ہے، کسی غریب کے بچے کو دیکھا کہ جوتا نہیں ہے، کسی کو دیکھا کہ لباس نہیں ہے، سیدھا آیا بازار جا رہا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے کہ میں نے اس کے لیے شاپنگ کرنی، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، جا کے اچھا کپڑا خریدتا ہے، اچھا جوتا خریدتا ہے، یا کوئی وہاں پر کوئی راشن کی کوئی چیز خریداری کر کے لاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کو اپنے اس بندے پہ کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ میرا بندہ میری مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں رب کی رحمت اس وقت چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کائنات کے آقا نے فرمایا اپنی مرضوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی جو بلائیں تم پہ آتی ہیں، جو بلاؤں کی موجیں تم پہ آتی ہیں، ان کا علاج دعا اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پہ رحم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ہماری گفتگو کا مرکز اور محور، ہمارے بچوں کی گفتگو کا مرکز اور محور جمع کرنا، سٹیٹس بیان کرنا، تنخواہیں بیان کرنا، مالوں کی کثرت پہ ایک دوسرے پہ فخر کی کیفیت کا اظہار کرنا، جب سے یہ ہماری عادات بنی ہیں اس وقت سے ہماری زندگیوں کے اندر سے سکون کی کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ اب اسی کا ذکر رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور جان لو، بڑے پیار سے اللہ بات کر رہا ہے، اور جان لو بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، صرف کھیل تماشا ایک لگا ہوا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، اور میلہ ہمیشہ کے لیے نہیں لگتا۔ آج میلہ لگا کل ختم ہو گیا، ایک میلہ لگا پھر ختم ہو گیا۔ میلہ لگا ہوا ہے تو پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا کیا لگا ہوا ہے؟ میلہ لگا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ فرمائی وَزِینَةٌ، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ زینت ہے۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ میک اپ کو کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اگر کسی مرد نے میک اپ کیا ہو یا کسی خاتون نے میک اپ کیا ہو اور کسی مجلس میں ہو، کسی محفل میں ہو، اس کو خوف سا طاری رہتا ہے کہ کہیں میرا میک اپ نہ اتر جائے، میری اصلیت سامنے نہ آ جائے، کیونکہ میک اپ تو عارضی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو میک اپ قرار دیا کہ جب تم مرو گے سارا میک اپ اتر جائے گا۔ اب کتنی دولت ہے؟ میک اپ اتر گیا۔ کیا عہدہ تھا؟ میک اپ اتر گیا۔ اولاد کتنی ہے؟ میک اپ اتر گیا۔ تو جب انسان مرتا ہے تو زندگی کا حسن جو سارا میک اپ ہوتا ہے، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، زمین کی شکل میں، تعلقات کی شکل میں، مراتب کی شکل میں، وہ سارا کا سارا میک اپ اترتا ہے اور انسان کی اصلیت وہ سامنے آ جاتی ہے۔
فرمایا کہ دنیا کی زندگی زینت ہے. اگلی بات فرمائی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، بس تم آپس میں فخر ہی تو کرتے رہتے ہو. تمہاری گفتگو کا مرکز فخر ہے، میں فلاں تو فلاں، میں یہ تو یہ، فلانا یہ فلانا یہ باتیں تم کرتے رہتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو. ان باتوں میں نہ پڑو. عزت ملکیت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. کتنا میں فخر کر لوں گا، فرض کریں کتنا فخر کر لوں گا، بالآخر موت ہے. سارا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے، مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، بس جنازے کی فکر وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. نہ باپ نہ ماں نہ بہن نہ بھائی نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی بیلی نہ کوئی سجن، کوئی بندہ آپ کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پہلے یاری بھی ہے، دوستی بھی ہے، ماں کے ناز نخرے، بھائیوں کے ناز نخرے، پتہ نہیں کیا کیا ہماری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے. بس سانس نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو فخر سارا کا سارا ختم ہو گیا. اسی لیے فرمایا تمہاری باہمی گفتگو جو ہے وہ ساری فخر پہ مبنی ہوتی ہے، لہذا ایک تو یہ گفتگو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اگلا فرمایا وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، تمہاری آپس کی بولی کیا ہوتی ہے؟ بھئی میں تو اتنا کمانے لگ گیا ہوں، تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اوہو اتنے سالوں سے تو کام کر رہا ہے، یار مجھے تو کوئی بونس ہی نہیں ملا، یار کوئی وہاں پر پینشن نہیں اضافہ ہو رہا، محنت کر یہ نہیں ہو رہا. بھی یہ مسائل ان کے اوپر تمہاری گفتگو ہوتی ہے. بھی میری فصل اتنی ہوگی، تیری کتنی ہوئی. کریں گفتگو، مال کی کریں گفتگو، مگر اس کا ایک طریقہ ہے. مال کی گفتگو ایسے کرنی ہے کہ دیکھو اس دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے تو اس پر بھی ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. دیا تو ہے، اگر وہ زمین کو ہی ختم کر دے، کوئی آفت نازل کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پانی کا اضافہ کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، کبھی زیادہ کبھی تھوڑا. بات کریں مال کی، مگر کرنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے وہ میں مر گیا، میں ڈوب گیا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس دفعہ ریٹ زیادہ ہو گیا، اس دفعہ کم ہو گیا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، مگر آج تک نہ کوئی بندہ مرا، نہ کسی کی کوئی حیثیت بدلی. اس لیے شکریہ ادا کرنا ہے کہ اے میرے اللہ، جو قرآن میں اللہ نے بات فرمائی کہ میرے بندے وہ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، میں زیادہ دوں تو پھر بھی میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، میں تھوڑا دوں تو پھر بھی میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. جب یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے تو رب کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو تکاثر فی الاموال، یہ تمہاری کیفیت ہے. اور اولاد کی باتیں بس کرتے رہتے ہو تم، میرے اتنے بچے ہو گئے، تیرے کتنے ہو گئے. دیکھیں ہمارے یہاں بعد دفعہ اچھا فلاں کی بیٹے کو یا بیٹی کو تو 1 سال میں اللہ نے اولاد دے دی، حالے تھوڑے اولاد ہی نہیں ہوئی، کی بنیا؟ اس طرح کی باتیں. او بھائی اللہ کے بندے، اللہ کا نظام یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہ پریشان نہیں ہونا، اولاد اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، کبھی غلط قدم نہ اٹھانا، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. بیٹا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بیٹی بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اولاد ہونا بھی اللہ کی مرضی سے، نہ ہونا بھی اللہ کی مرضی سے. اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بدبختی کی علامت ہے. میں بڑے پیار سے ایک بات کیا کرتا ہوں، اولاد کا نہ ہونا اگر کسی گھر میں بدبختی کی علامت ہوتا تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی ازواج جن کی اولاد ہی نہیں تھی. ذرا خود غور کریں، حضرت عائشہ کی کوئی اولاد تھی؟ کتنی حضرت جویریہ ہیں، باقی ازواج ہیں جن کے کچھ بچے بھی پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے. حضور علیہ السلام کے صاحبزادے جو بالکل چھوٹی عمر میں فوت ہوئے. تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم ان باتوں کو کیوں اپنی زندگی میں اپنے دماغوں پہ سوار کر کے بیٹھے ہوئے؟ کل پرسوں اپنے مرشد کے پاس بیٹھے تھے، ڈاکٹر مظہر فیشہ سے، اسی طرح ایک بندہ پریشانیاں بیان کر رہا تھا، حضور یہ پریشانی یہ پریشانی. آپ بڑی پیاری بات فرمانے لگے. آپ فرماتے ہیں او بندے تو کوئی سواری ہے کہ پریشانیوں کو سوار کیا ہوا ہے؟ تو کوئی سواری ہے کہ پریشانیوں کو دماغ پہ سوار کیا ہوا ہے؟ تو خود پریشانیوں پہ سوار ہو جا،
اور ان کو بتا کہ میں تمہارے آنے کی وجہ سے اپنے رب کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جتنا مرضی مجھے تنگ کر لو، میں نے تو رب کو منانا ہی منانا ہے۔ بلکہ وہ حضور ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آخری باتیں، عقیدے ہمارے جب معلومات نہیں ہوتی تو کیسے کمزور ہوتے ہیں۔ ایک عورت نے، حضور فرمانے لگے کہ جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ ان کی سفارش کریں گے۔ ایک خاتون کھڑی ہوگی، یا رسول اللہ جس کے 2 بچے ہوں، فرمایا وہ اس کی سفارش کریں گے۔ ایک خاتون کھڑی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا 1 بچہ ہو، کائنات کے آقا نے فرمایا وہ اس کی سفارش کرے گا۔ اور یہ جو بچے ہمارے جاتے ہیں یہ کچھ چلے تھوڑی گئے ہیں، یہ جنت میں ہمارا استقبال کریں گے، وہاں پر کھیلیں گے، کودیں گے، اور وہ بڑے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اور وہ اللہ ان کی ناف کو اتنا بڑھا دے گا کہ وہ کیا کریں گے، اپنے والدین کو وہ جسموں کو لپیٹ کر اللہ کو کہیں گے ہم نے ان کو جنت میں لے کر ہی جانا ہے، یعنی اللہ سے ضد کر لیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنے والدین کو جنت میں لے کے ہی جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایک خاتون، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ کھڑی ہوگی، حضور میری تو اولاد ہی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں جو ہوں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں جو ہوں، تو لہٰذا زندگی میں کبھی کوئی پریشانی دماغ پہ سوار نہیں کرنی، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آج کے اس درس کے اندر جو بات ہم نے بنیادی طور پر سیکھی ہے، آج سے تہیہ کریں، اور بالخصوص ماہ مقدس کے اندر جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بغیر لوگوں کو بتائے اعلان کر کے، ہاں اجتماعی سطح پہ اعلان ہوتا ہے، ایک جو حضور کا بھی انداز ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی فنڈ اگر تیار ہو رہا ہے تو وہاں پر اعلان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن کسی کی اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مٹھی میں جا کے دے دیں، رات کی جو ہے نا وہ تاریکی کے اندر اس کے گھر کوئی چیز پہنچا دیں، اور پھر بھول جائیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر کیسی رونق پیدا کرتا۔ اور حضور علیہ السلام اس مہینے میں اتنا خرچ کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آندھی کی رفتار تھوڑی ہوتی تھی، حضور کے خرچ کرنے کی رفتار زیادہ ہوتی تھی۔ لہذا اس مہینے میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ خرچ کرنے پہ توجہ دیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔